بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج بہت خوش ہوں اس لیے کہ جب میں 22 سال پہلے بلکہ 23 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میرا ایک مقصد تھا پولیٹکس میں آنے کا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا یہ ایک بڑے اس ملک کے پیچھے ایک تاریخ ہے، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک دو بہت بڑے ذہن تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ تو جس سوچ سے یہ پاکستان بنا تھا 23 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس مقصد سے بہت دور چلے گئے۔ یہ وہ پاکستان نہیں جو اس کو بننا چاہیے تھا۔ اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ سوچ کو دفن کر دیا تھا ہمارے اس ملک کی قیادت نے قائد اعظم کے بعد۔ تو میں نے جب 23 سال پہلے سیاست شروع کی تو ہم نے اپنی جماعت تحریک انصاف کا جو ہمارا منشور تھا وہ وہی تھا جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز یعنی کہ جو نظریہ پاکستان تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ اور یہ علامہ اقبال جنہوں نے اس کا تصور بڑھایا تھا اسلامی فلاحی ریاست کا، وہ اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی ریاست تھی۔ اور وہ مدینہ کی ریاست یہ آپ سب کے لیے سمجھنے والی بات ہے۔ مدینہ کی ریاست بنائی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے جو قرآن میں لکھا ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ قرآن تھے۔ عملی طور پہ قرآن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو۔ ہمیں حکم ہے قرآن کا کہ ان کے راستے پہ چلو، اور ان کا راستہ تھا مدینہ کی ریاست۔ تو جو مدینہ کی ریاست پہ چلنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور اللہ کا حکم تھا ہمیں، اور وہ تھی اسلامی فلاحی ریاست جس کو پاکستان نے بننا تھا۔ نہ ہم اسلامی رہے نہ ہم فلاحی رہے، ایک ریاست بن گئے۔ اور یہ میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، کوئی قوم جس کا نظریہ جب ختم ہوتا ہے وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑی قومیں بڑی ایک وقت پہ ریاستیں تھی، ختم ہو گئیں۔ مثلا یوگوسلاویہ تھا، بڑی ریاست تھی، وہ بٹ کے 3-4 ملکوں میں چلی گئی۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بھی جب ٹوٹا، جب ہمارے سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو وہ اس لیے تھا کہ پاکستان کا جب نظریہ پیچھے چلا گیا، جو ایک عظیم نظریے پہ یہ ملک بنا تھا، تو اس پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں اس ریاست کا حصہ رہیں۔ اور میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو واپس اس نظریے پہ نہ لے کے گئے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، یہ یاد رکھیں ایک فوج ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی، ملک کو اس کی عوام اکٹھا رکھتی ہے، کیونکہ عوام اس ریاست کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ کیونکہ ریاست عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے، اور سب سے زیادہ چیز ریاست لوگوں کو انصاف دیتی ہے۔ تو اس پاکستان کے لوگوں نے کہا ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ان میں احساس محرومی آ گئی۔ انہوں نے کہا جو
ویسٹ پاکستان میں جس طرح کے پاور ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی. تو مدینہ کی ریاست میں صرف آپ کو یہ سمجھا دوں کہ وہ ایک ایسی ریاست بنی تھی جو عدل اور انصاف کی بنیاد پہ بنی تھی. وہاں پہلے تو قانون کی بالادستی تھی, طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر ہو گئے. دوسری چیز کہ طاقتور سے پیسہ لے کے تو کمزور پہ خرچ کرنا شروع کیا, جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. لوگوں کو, کمزوروں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو, معذوروں کو, بوڑھوں کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا. آج سہاوا میں جیلم کے لوگ زیادہ, آپ اور پاکستانی یہ جو سن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ وہ جن اصولوں پہ مدینہ کی ریاست بنی تھی, آپ کو یورپ میں ایسی ریاست نظر آئیں گی, آپ کو اسکینڈینیویا میں, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, آپ کو وہاں اس طرح کا عدل اور انصاف ملے گا, اس طرح کی انسانیت ملے گی. جو میرٹوکریسی تھی مدینہ میں, میرٹ, خالد بن ولید تقریباً شکست دے گئے تھے جنگ احد میں مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا, سپہ سالار بنایا. میرٹ تھی, جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. اور وہ ریاست اپنی اقلیتوں کو برابر کے شہری سمجھتے تھے, وہ ملت کا حصہ تھے. جو بعد میں مسلمانوں کی ریاستوں میں ہوا اقلیتوں سے, وہ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا, برابر کے شہری تھے. تو وہ جو ریاست کے اصول تھے اس پہ بننا تھا پاکستان کو. اور ہم جب ہمارا ملک ٹوٹا, یہ نہیں کہ ہم کہتے جی ہندوستان نے توڑ دیا. ہاں, ہندوستان نے تو کوشش کرنی تھی, جب ہم نے موقع دیا انہوں نے فائدہ اٹھایا. غلطی ہماری تھی, ہم نے انصاف نہیں دیا اپنے لوگوں کو. اور آج بھی اگر ہم اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے, فاٹا کے لوگوں کے برے حالات ہیں, ان کی ہمیں مدد کرنی ہے. بلوچستان میں کئی علاقے ہیں پیچھے رہ گئے لوگ, اندرون سندھ میں 70%, 75% غربت کے لکیر سے نیچے ہیں لوگ, غریب نیچے ہے, امیر امیر ہے. تو ایسی ریاست, یہ وہ ریاست نہیں تھی جس کا وعدہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ جو ہم ریاست چاہتے ہیں. لہٰذا میں نے یہ سوچا 23 سال پہلے کہ اللہ نے جب بھی مجھے موقع دیا, یہ میں سوچ اپنی قوم میں پھر اپنے نوجوانوں میں لے کے آؤں گا. اپنی جو ہماری ویژن تھی, جو نظریہ تھا پاکستان کا, جس مقصد سے یہ ملک بنا تھا, میں اپنی قوم کو اس مقصد کم از کم اپنے نوجوانوں کو تو بتاؤں گا کہ وہ مقصد کیا ہے. کیسے لیڈرشپ آ سکتی ہے پاکستان میں جب نوجوانوں کو پاکستان کے نظریہ کا ہی نہیں پتا. دیکھیں, لیڈر تو بنتا ہے, نظریہ لیڈر کو بناتا ہے. جب آپ کا نظریہ ہی نہیں ہے, آپ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کم, آپ اپنے 70 سالوں میں دیکھ لیں کتنے لیڈر آئے ہیں. جو آتا ہے عوام کا, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سارے عوام کے خیر خواہ بن جاتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو لنڈن میں اور ساری دنیا میں ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں اور عوام غریب ہو جاتی ہے. نظریہ کوئی نہیں ہے اور لیڈر نہیں بن رہے. تو ہم نے یہ جو یونیورسٹی ہے یہ مقصد سے بنائی ہے, یا ہم نے اپنے نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے, بتانا ہے. اور لیڈر اس طرح بنیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا, کیوں بنا تھا یہ ملک. ایک تو یہ بنا تھا کہ ہندوستان میں جس طرح قائد اعظم نے مسلمانوں کو کہا آپ برابر کے شہری نہیں بنیں گے, جو اس وقت انہوں نے تب یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی نہیں کریں گے,
اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے جدھر اقلیتیں، ساری اقلیتیں، مسلمان نہیں، مسلمان ہندوستان میں اقلیت تھے، لیکن یہاں بھی ہندو، ہمارے پاکستان میں اقلیت ہے، سکھ ہیں، مسیح برادری ہے، سب برابر کے شہری ہوں گے پاکستان میں. تو ایک تو یہ مقصد تھا، لیکن دوسرا مقصد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا علامہ اقبال کا، کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا مدینہ کے اصولوں کے اوپر. تو ہم نے اپنے قوم میں نئے لیڈر لے کے آنے ہیں، اپنے نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے، اور وہ لیڈر تب بنیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کی ریاست کے اصول کیا تھے. اس کے اوپر ریسرچ کروائیں گے، یہاں اسکالرز بیٹھیں گے، اسٹڈی کریں گے وہ کیا چیز تھی، وہ کون سے اصول تھے، ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ کیسے اس ماڈل سے مسلمان جو اس وقت غریب ترین تھے، دو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، وہ اٹھ کے دنیا کی انہوں نے امامت کی 700 سال تک. لیکن صرف دنیا کی امامت نہیں کی، دنیا کے بہترین سائنسدان، سارے ٹاپ سائنٹسٹ 700 سال تک مسلمان تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم کے اوپر زور دیا. انہوں نے شروع سے اس وقت کے مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کہ ایک عالم کا کیا درجہ ہے. انہوں نے جو ان کا اصحاب صوفہ جنہیں کہتے ہیں، ان کے جو صحابی تھے، صوفہ میں بیٹھ کے سارا وقت یعنی وہ انٹلیکچوئل بات کر رہے ہوتے تھے اسلام کے اوپر آگے کیسے بڑھانا ہے، بڑے ذہن تھے. تو شروع سے زور دیا تعلیم کے اوپر. تو وہ تعلیم پہ اس لیے زور دیا، میرے پاکستان کے رہنے والے شہریوں، کوئی بھی دنیا میں معاشرہ تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھتا. کوئی انسان جب تک وہ اپنے ذہن کو آگے نہیں بڑھاتا تعلیم سے، وہ آگے نہیں بڑھتا. تو ہم نے اس یونیورسٹی کے اندر دو کام کرنے ہیں. پہلے تو ہم نے جو بھی لیٹسٹ، آج کل بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے، ایک نیا دور آنے لگا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک وہ ایسی ٹیکنالوجیز آنے لگی ہیں جو کہ ہر چیز میں، یعنی کہ آپ کھیت میں سے 3 گنا بیٹھے بیٹھے زیادہ پیداوار لا سکتے ہیں. یہ سارا ٹیکنالوجیز ہے. تو یہ تو ہم یہاں ٹیکنالوجیز ڈیولپ کریں گے لیٹسٹ جو بھی دنیا کے اندر ہے انشاءاللہ. وہ ابھی ہم چائنا ہو کے آئے ہیں، ان سے ہم نے مدد مانگی ہے، وہ ٹیکنالوجیز میں ہمارے سے بڑے آگے نکل گئے ہیں، تو ان سے مدد مانگیں گے کہ اس یونیورسٹی میں ہماری مدد کریں. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے، اور یہ ہے اصل وجہ اس یونیورسٹی کی. آپ کو پتہ نہیں یہاں کتنے لوگ یہاں سے صحابہ سے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے کہ اس جگہ کو ترقی کا پہاڑ کہا جاتا ہے. کسی کو، آپ کو بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا، اس کو ترقی کا پہاڑ کہا جاتا ہے. اور یہاں ایک بابا نور الدین تھے، 70 سال پہلے بابا نور الدین نے یہاں چلا کاٹا تھا. وہ بڑے روحانی تھے. تو یہ جو القادر یونیورسٹی ہے، یہ جو روحانیت کے سپہ سالار، عبد القادر جیلانی، یہ ان کے نام پہ ہم نے رکھی ہے. اب میں آپ کو عبد القادر جیلانی کا بتاؤں، یہ وہ اللہ کے قریب انسان تھے، یہ وہ صوفی تھے جو اللہ نے بڑے کرم کیے ہوئے تھے ان پہ. انہوں نے 2 چیزیں کی. انہوں نے سب سے پہلے تو، اچھا ان کا نام محی الدین، ان کو محی الدین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو زندہ کیا تھا. انہوں نے اسلام کے اندر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی تھیں. لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا تھا. انہوں نے یہ کیا تھا
کہ انہوں نے سائنس، روحانیت اور اسلام کا تعلق جوڑا تھا. یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ سائنس اور روحانیت کا انہوں نے تعلق جوڑا تھا اور تحقیقات شروع کروائی تھی روحانیت کے اندر. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا تھا. انہوں نے انسانوں کو یہ بتایا تھا، اور یہ ہوتا ہے جو ایک انسان کو آزاد کرتی ہے چیز. انہوں نے انسانوں کو یہ بتایا تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب یہ جب ایک انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو میں نوجوانوں آپ کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، خوف سے آزاد کر دیتا ہے. یہ انسان کو ادھر پہنچا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ آئیڈیلزم، جو آئیڈیلسٹ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، وہ انسان کو ایک چھوٹے سے انسان سے بڑا انسان بنا دیتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ایک عظیم صوفی عبد القادر جیلانی کے نام پہ انشاءاللہ ہم یہ یونیورسٹی کو شروع کر رہے ہیں. تو اور اس میں ہم نے بھی اسلام اور اس کے اندر ایک کنیکشن کریں گے سائنس کے اندر، کہ سائنس کیسے اسلام کے ساتھ چلتی ہے اور روحانیت. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم اس کو جو روحانیت ہم روحانیت کو ایک سپر سائنس بنائیں گے. کیونکہ ایک بہت بڑا ایک مسلمان صوفی تھا، ان کا نام ابن عربی تھا. ابن عربی انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ روحانیت اور سائنس انہوں نے اس کا کیا تھا. اور ابھی تک ہمارے پاکستان میں جو اتنے بڑے صوفی حضرات آئے، جو قادری صاحب نے آپ سب کو بتایا، داتا گنج بخش، بابا فرید، بلے شاہ، میاں میر، ہندوستان میں بڑے بڑے نظام الدین اولیاء، یہ بڑے بڑے صوفی حضرات تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آئے ہندوستان میں. ان کے تلواروں سے نہیں، انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے، انہوں نے لوگوں کے دل جیتے. تو اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہے. کوئی پاکستان میں ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں جو یہ بڑے بڑے جو صوفی حضرات تھے ان کے اوپر ریسرچ کر کے بتائیں. تو انشاءاللہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہوگی، یہ ان کی بھی صوفی ازم کے اوپر ریسرچ کرے گی. روحانیات کو ہم ایک سپر سائنس سمجھتے ہیں. یہ سائنس سے آگے ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اس کے اوپر ابھی تک یہاں بلکہ باہر امریکہ میں ادھر یونیورسٹیز کے اندر، انگلینڈ کے اندر انہوں نے ڈپارٹمنٹس بنائی ہیں صوفیزم کی جس پہ ریسرچ ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں جو عام لوگ ہمارے زیادہ تر یہ بڑے بڑے بزرگوں کے عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو القادر یونیورسٹی ہے یہ یہاں سے شروع ہوگا. جس طرح عبد القادر جیلانی، جن کو معین الدین کہتے تھے، کہ جنہوں نے اسلام کو ریوائیو کیا، انشاءاللہ ہم ایک ایسا یہاں اسلام کی تعلیم لے کے آئیں گے، ایسا یہاں سے اسکالرز نکلیں گے کہ جب دنیا میں اسلام کے اوپر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس ملک میں اسکالرز ہوں گے جو دنیا کو جواب دے سکیں گے. ابھی ہمارے پاس نو 11 کے بعد جس طرح اسلام کے اوپر حملے کیے گئے اور جس طرح بے حرمتی کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا دنیا میں. انشاءاللہ یہ یونیورسٹی، یہ وہ یونیورسٹی بنے گی جدھر ایسے اسکالرز نکلیں گے جو انشاءاللہ دنیا میں بھی جواب دیں گے، پاکستان میں بھی نوجوانوں کے لیے لیڈر بنیں گے اسکالرشپ میں، صوفیزم میں. میں آخر میں میں اپنے سارے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس نظریے کو اسٹڈی کرنا چاہیے
ہمیں اپنے اسکولوں میں ہم انشاءاللہ یہاں یونیورسٹی سے ڈیولپ کریں گے، ریسرچ پیپرز ڈیولپ کریں گے، اسکولوں میں بچوں کو بتائیں گے کہ کیا اس ملک کا نظریہ تھا، کیا اسلام کا نظریہ ہے، کیا مدینہ کی ریاست تھی۔ ایمان کوئی کسی کو زبردستی نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کا ایک تحفہ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو کم از کم یہ تو ان کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں اپنے دین کے اوپر، ان کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیسے دنیا میں، مغربی دنیا کا جو کلچر ہے، جس طرح وہ ہمارے بچوں پہ، نوجوانوں پہ حاوی ہوا ہے، جس طرح موبائل فون کی وجہ سے بڑا مشکل ہے ہمارے بچوں کو یہ جو مغربی کلچر جو ان کے اوپر اب حاوی ہوا ہے، بڑا مشکل ہے اس کا مقابلہ کرنا، جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا دین، آپ کی تاریخ کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اور پھر سے میں کہتا ہوں، کیونکہ مدینہ کی ریاست وہ ماڈل تھا جس کی بنیاد پہ اسلام 700 سال اور 1000 سال تک دنیا کا عظیم سیولائزیشن رہا ہے، وہ بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ کم از کم ہمارے بچوں کو جب یہ پتہ چل جائے، جس طرح علامہ اقبال، میں علامہ اقبال کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس علامہ اقبال اپنے دین کو بھی سمجھتے تھے، اپنی اسلام کی تاریخ کو بھی سمجھتے تھے، قرآن کو بھی سمجھتے تھے، اور پھر انہوں نے جا کے مغربی فلسفے بھی سارے سمجھے، سارے مغربی اسکالرز کو بھی سمجھا، باہر بھی پڑھے، اور پھر جو ان کا جو فلسفہ ہے آج تک مسلمانوں کے لیے، جو انہوں نے تب تقریباً 80 سال 90 سال پہلے باتیں کی تھی، آج بھی ان کی باتیں، آپ ان کے کلام پڑھیں تو آپ کو پتہ ایسے لگے گا جیسے آج وہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیا کہ ان کو اپنی تاریخ کا بھی پتا تھا اور مغربی فلسفوں کا اور سائنس کا بھی پتا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے جو پاکستانی ہمارے جو سٹوڈنٹس نکلیں، جو ہمارے نوجوان نکلیں، جو ہمارے اسکالرز نکلیں، وہ اپنا بھی سمجھیں کہ پاکستان بنا کس لیے تھا، پاکستان کا نظریہ کیا تھا، وہ سارے مغربی تعلیم بھی پڑھیں، وہ سائنس بھی پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کیسے اٹھتا ہے۔ دیکھیں، قوم تب بنتی ہے ایک نظریے کے اوپر۔ یہ جو مسئلے ہیں کہ جی معاشی بحران ہے، یہ تو آتا جاتا رہتا ہے، قوموں کے اوپر اچھے برے وقت آتے ہیں، لیکن اگر قوم کا نظریہ چلا جاتا ہے، وہ قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ القادر یونیورسٹی ایک وہ یونیورسٹی بنے گی جو کہ اس ملک میں مسلسل کام کرے گی، اسلام کے نظریے، مدینہ کی ریاست کو سمجھائے گی کہ کیا اس کے اصول تھے، ریسرچ کرے گی، تاریخ بتائے گی، ہمارے بچوں کو بتائے گی، اسکالرشپ دیں گے۔ یہاں 35% بچوں کو اسکالرشپ دلوائی جائے گی، مفت سارے پاکستان سے بچوں کو ہم یہاں لائیں گے، ان کو ٹھہرائیں گے، ان کا کھانا پینا بالکل مفت ہوگا، اور باقی 65% پیسے دے کے آئیں گے۔ یہ وہ نمل یونیورسٹی کی طرز پہ ہم چلائیں گے، لیکن اس کا مقصد اور ہوگا۔ یہ پاکستان میں انشاءاللہ فیوچر لیڈر پروڈیوس کرے گی۔ ہمارے آگے سے بڑے بڑے سیاستدان، لیڈرز ادھر سے آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے لیڈرز، وہ بڑی سوچ لے کے آئیں گے۔ وہ بدقسمتی سے آج کل کی جو سیاست ہماری، زیادہ تر ہمارے سیاستدانوں کو پڑی ہوتی ہے کہ جی میرا پٹواری رکھوا دو، میرا وہ تھانے دار رکھوا دو، میرا وہ ڈی سی رکھوا دو، ڈیولپمنٹ فنڈ مل جائے۔ وہ جو بڑی سوچ چاہیے، جو ایک لیڈر کو ایک بڑی قوم کی سوچ چاہیے، وہ تب آئے گی جب اس کو پتا چلے کہ وہ کس نظریے کے لیے سیاست کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم لیڈرز اب القادر سے پروڈیوس کریں گے۔ اور مجھے آج بڑی خوشی ہے، میں آج بڑا خوش ہوں کہ آج ایک وہ قدم میں نے اٹھایا جو میں 23 سال سے سوچ رہا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا میں ایک اس طرح کی یونیورسٹی بناؤں گا۔ میں یہ کہہ دوں کہ یہ یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، یہ گورنمنٹ کے فنڈز کے اوپر نہیں بن رہی، یہ میں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں،
جس طرح میں نے نبل یونیورسٹی بنائی ہے، جس طرح شوکت خانم، اسی طرح یہ القادر یونیورسٹی ہے. اس کو کوئی ہم سرکاری فنڈ سے نہیں بنا رہے. یہ میں نے جس طرح میں نے کہا فنڈ ریزنگ کی ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہی چلائیں گے جس طرح ہم نمل یونیورسٹی چلواتے ہیں. ہم اچھے اچھے ذہین بچوں کو سارے پاکستان سے اکٹھا کر کے یہاں لے کے آئیں گے. میرٹ پہ یہ چلے گی، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ یونیورسٹی پھر اس کے کیمپسز اور بھی پاکستان میں باقی ملک کے اندر بھی لے کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.